السلام علیکم عزیز طلباء طالبات ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا 9واں لیکچر ہے اور اب ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں عقیدہ رسالت۔ آپ کا پیج نمبر 14 ہے اور ہمارا جو باب دوم ہے وہ چل رہا ہے ایمانیات و عبادات اس میں عقیدہ رسالت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، عقیدہ رسالت سب سے پہلے اس کا وہی لغوی معنی اور اس رسالت کا اصطلاحی معنی کہ لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، کہ پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کہتے ہیں، وہ کوئی بھی پیغام ہو اس کا مطلب جو ہے وہ پیغام پہنچانے کا مطلب اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسالت۔ اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں کہ جو پیغام لے کر جاتا ہے۔ لیکن اب یہ لفظ جو ہے یہ شریعت کے اندر خاص ہو گیا، اب ایک ٹرم بن چکا اصطلاح شریعت کی اصطلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ اب رسالت کا مطلب کیا کہ اللہ پاک نے کچھ اپنے نیک بندوں کو خاص کیا، ہر نیک بندہ نہیں، کچھ نیک بندوں کو، اور وہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے خاص کیا، خاص کر کے ان کو جو ہے منتخب کر کے ان کو لوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے خاص بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا، اس کا نام مطلب ہے رسالت۔ کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ مطلب جس ہستی کو، جس وہ شخصیت کو اللہ پاک نے خاص کر لیا، جس نیک بندے کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نیک بندے تو بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو نیک ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنانے کے لیے، اپنا رسول بنانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خاص کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے ضرورت و اہمیت، کہ رسالت کی ضرورت و اہمیت، کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئے، مطلب رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اللہ پاک نے کیوں انبیاء کرام کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ جواب ہے، بہت پیاری یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، کہ سفیر جو ہوتا ہے نا، کہ جس طرح ہر ملک کے، ہمارے ملک کے جو سفیر ہیں وہ بڑے بڑے ممالک میں سب میں وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اور ان کے ملک کے، مثلا ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا سفیر اور وہاں کا ایک امریکہ کا سفیر وہ یہاں پر ہوگا ہمارے ملک میں ہوگا۔ اب جو دو ملکوں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے یا تعلق ہوتا ہے، وہ سفیر کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے، رابطہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسائل ہے، کوئی اپنے جو ہے نا کوئی چیز بھیجنی ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، تو یہ سفیر جو ہے درمیان میں رابطہ کرواتا ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان رابطہ کرواتے ہیں، کہ اللہ پاک ان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پیغام ہے، یہ لوگوں کو اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، اس طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہیں اس طرح کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ لوگوں جو ہے نا یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا وہ لوگوں اس کام سے بچنا چاہیے، یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ برے کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ وہ نبی کو بات بتاتے ہیں اور نبی جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی اپنا ہم کو بتا سکتا ہے، اور وہ یہ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان تک نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ تو اللہ پاک نے جو انبیاء کرام کو بھیجا وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام جو ہیں بے حد پاک اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کہ ان کی زندگی اتنی زبردست ہوتی ہے، اتنی شاندار ہوتی ہے کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، عام انسان ہوتے ہیں، ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ کوئی گالی گلوچ بھی دے دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی غلط باتیں بھی ان سے ہو جاتی ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے اتنے زبردست بندے ہوتے ہیں، اتنے نیک بندے ہوتے ہیں اور اتنے پاک بندے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے، وہ کبھی گالی گلوچ نہیں دیتے، وہ کبھی بھی مطلب وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ بالکل سچی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ ان کی زندگی جو ہے نا وہ زندگی جو ہے وہ پیسے سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی کوالٹیز سے خوبصورت ہوتی ہے، صفات، ان کی زندگی کے اندر اتنی صفات ہوتی ہیں کہ وہ ان کی زندگی دنیا کے اندر سب سے بہترین زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ بے حد پاک انسان ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے یہاں پہ لکھی کہ اللہ پاک ہر قوم میں اللہ پاک نے نبی بھیجے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر جو ہے نا وہ نبی کو ہم نے مبعوث فرمایا، کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، وہ اتنا سارا سلسلہ ہے، وہ پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے بھیجے ہیں،
اور وہی بات ہم نے پڑھ لی کہ سب سے پہلے نبی اور آخری نبی۔ تو اب دیکھیں نا، اب اگر اللہ تعالیٰ یہ جو رسولوں کی جو رسالت کی جو اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں رابطہ کرواتے ہیں، تعلق جڑواتے ہیں، وہ بندوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کا وہ صحیح راستہ بندوں کو، ورنہ انسان تو بالکل جو ہے نا وہ اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، کوئی مس گائیڈ کرنے والے لوگ 10 مس گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ راستہ صحیح ہے، اس راستے پر چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انبیاء کرام کی صفات۔ انبیاء کرام کی صفات جو ہے نا بہت ساری اللہ پاک نے ان کی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا پیغام اتارتے ہیں کہ جس پیغام کو انہوں نے لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک چیز، ہمارے دل کے اندر بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے اوپر جو وحی اترتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، ان کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کوئی اور ان کے اندر شیطان ان کے اندر کوئی غلط بات شامل نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء کرام کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین ہوتے ہیں، کہ ان کا مرتبہ ساری مخلوق سے بلند ہوتا ہے، اور جو ان کی عقل جو ہوتی ہے، ان کی سوچ جو ہوتی ہے، وہ بھی تمام مخلوق سے کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے۔ یہ بات اس میں ہم دوبارہ بھی آگے بھی ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت وحبی کا مطلب کیا کہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اس کے اندر یعنی کہ نبوت کو حاصل کرنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، وہ بہت محنت کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اور جو ہے نا وہ نماز پڑھے گا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے، وہ جتنی کوالٹیز ہیں اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص بن سکتا ہے۔ کوشش کریں ہم گناہوں سے بچیں، ہم کوشش کر کے جو ہے نا ہم نیک کام کریں، ہم جو ہے نا تو ہم اللہ والے بن سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کوشش کر کے میں نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت جو ہوتی ہے، نبی بننا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنے اتارتے ہیں۔ آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اب میں کسی کے اوپر یہ پیغام نہیں اتاروں گا، یہ عطیہ یا یہ تحفہ میں کسی کو اور نہیں دوں گا، مطلب میں اب جو نبوت والا سلسلہ میں نے خود ختم کر دیا، اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت وحبی ہوتی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، مطلب کوئی اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، کوئی آدمی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، صرف اللہ تعالیٰ جس کو بناتے ہیں وہی نبی بنتا ہے، اور وہ جو بن چکے۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد ہے انبیاء کرام کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ انبیاء کرام ایسی ذات ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو جو انبیاء کرام کسی بات کا جو حکم دے دیتے ہیں نا، پر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اچھا، میں اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جو عام بندہ کوئی حکم دے رہا ہے نا، ایک استاد حکم دے رہا ہے، کوئی والدین حکم دے رہے ہیں، کوئی ان کے حکم کے اندر ہو سکتا ہے استاد کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، استاد بھی انسان ہے، تو وہ اچھا حکم بھی دے سکتا ہے، برا حکم بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور والدین حکم دے رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، اچھا حکم بھی دے سکتے ہیں، برا حکم بھی دے سکتے ہیں، بری بات کا حکم بھی دے سکتے ہیں، غلطی لگ سکتی ہے نا ان کو، بے شک وہ جان بوجھ کے نہ دے رہے ہوں بے شک، لیکن انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، بالکل معصوم ہوتے ہیں، تو جو حکم بھی دیتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بندوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو آدمی مانے نہ، نہیں، ہم اس کو بالکل مانیں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام ملا ہے، اور ان کے پیغام کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا آخری بات اس میں یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اللہ پاک نے جو ہے وہ رکھا، سارے انبیاء کرام میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ خصوصیات ہیں جو باقی انبیاء کرام سے الگ ہیں، وہ خصوصیات کیا ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آتے تھے وہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتے تھے، اور ان کا جو ہے ان کے ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، جتنی ان کی زندگی ہے، جتنا ان کا زمانہ ہے، اس زمانے تک کے لیے وہ نبی ہیں. جب وہ چلے جائیں گے تو اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیج دیں گے. اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اب جو نئے آنے والے نبی ہیں ان کی بات مانی جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں. اب قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، اس وقت 1400 سال 1450 سال گزر گئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی. اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے کس کی بات مانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں. ان کے بعد جو ہے نا دوسری بات کہ اب صرف شریعت محمدی پر ہی عمل کیا جائے گا. اب دنیا میں جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیا ہو چکی ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں. کہ ایک جب نبی آتے تھے تو ان سے جو پچھلے والے نبی ہوتے تھے ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی. منسوخ کا مطلب کہ اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے، اب نئی جو ہے ان کی جگہ پر شریعت کو لے آیا گیا ہے. اب اس کو جو ہے پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، اس پر عمل کریں گے. اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ نے اب 9th کلاس میں آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جو ہے نا جو 2 کلاس میں 3 کلاس میں 4 کلاس میں جو سلیبس پڑھا ہے، تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ 2 کلاس کا سلیبس کیسا تھا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں میں مانتا ہوں. کیسا تھا؟ آپ کہیں گے اچھا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر آپ سے کہیں گے کہ پھر تو آپ جو ہے نا یہ 9ویں کی جو کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں، 9th کلاس کا سلیبس یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ وہ 2 کلاس کا سلیبس پڑھیں. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ ان کو یہ جواب دیں گے کہ نہیں، جب وہ سلیبس جب میں اس ٹائم میں تھا 2 کلاس میں تھا تو مجھے 2 کلاس کا سلیبس ہی پڑھنا چاہیے تھا. اب میں 9th میں آ گیا ہوں، 9th گریڈ میں آ گیا ہوں، تو اب وہ پچھلے والے سلیبس کو میں مانتا تو ہوں کہ وہ بالکل صحیح تھا، لیکن اب میں پیپروں میں کامیاب تبھی ہوں گا کہ جب میں یہ 9th کلاس کے سلیبس کو پڑھوں گا. اگر میں اس کو نہیں پڑھوں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں پیپروں میں فیل ہو جاؤں گا. بالکل اسی طرح ہے، جتنے بھی پہلے انبیاء کرام آئے ہیں ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں کہ بالکل صحیح تھیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل صحیح تھی. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ تم جو ہے تورات پر عمل کیوں نہیں کرتے، تم تورات کو مانتے ہو تو اس پر عمل بھی کرو، تو ہم ان سے کہیں گے نہیں، ہم مانتے تو ہیں کہ تورات جب نازل ہوئی تھی بالکل صحیح تھی، لیکن اب ہم جو ہے کس زمانے کے اندر ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں. تو لہٰذا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کن کی بات ماننے پڑے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گی اور قرآن پاک پر عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ ہمارا ہمارا جو دور چل رہا ہے نا، ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور یہ قرآن پاک کا زمانہ ہے. اب اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پاس ہونا چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے اسی کو مانیں گے. اگر ہم اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ شریعت محمدی پر ہی عمل کیا جائے گا. اس کے بعد دین کی تکمیل. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے ان کے اوپر دین کی اللہ پاک نے تکمیل نہیں کی. مطلب جس طرح قرآن پاک میں آیت آتی ہے، یہ یہاں پر لکھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت ہے، پیج نمبر 16 پر سب سے پہلے دی ہوئی ہے. اس میں ترجمہ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا. اب یہ جو ہے نا میں نے دین کو مکمل کر دیا، یہ اور کسی نبی کو بھی اللہ پاک نے نہیں بتایا. کسی نبی کو بھی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. تو یہ آپ کی جو ہے خصوصیت ہے. اس کے بعد قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں باقی ہے. نمبر 4، قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں باقی ہے. ہم نے اس کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، تورات ہوگی، زبور ہوگی، انجیل ہو گئی، اور جو ہے اور بہت سارے صحائف اللہ پاک نے نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی کتابیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں کتابیں وہ. لیکن اب چونکہ وہ قرآن پاک آ گیا، اب قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ساری کتابوں کا نچوڑ بیان کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک نے اب پورے قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے رہنا تھا، اور ان کتابوں نے صرف اپنے زمانے تک کے لیے رہنا تھا. ضرورت جب وہ زمانہ گزر گیا، ضرورت ختم ہوگی، تو ان کو باقی رہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو اب یہاں پر قرآن پاک نے چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت دینی تھی تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں باقی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا.
اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو ختم نبوت ہے اگلا ٹاپک، اور ہم مشق کریں گے اگلے لیکچر میں۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔